دوستو، کامیاب اور خوش انسان وہی ہے جو اپنی توجہ یعنی فوکس کو کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں، جب آپ اپنی سوچ پر فوکس کرتے ہیں آپ اپنی کمزوریوں پر جیت جاتے ہیں۔ جب آپ دوسروں پر فوکس کرتے ہیں رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اور جب آپ دنیا پر فوکس کرتے ہیں بڑے خواب حقیقت بن جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جہاں تمہاری توجہ جائے گی وہی تمہاری زندگی کی حقیقت بنے گی۔ فوکس کو قابو میں لاؤ اور اپنی دنیا بدل دو۔ مصنف کا کہنا ہے کہ کامیابی اور زندگی میں سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا راز توجہ یعنی فوکس ہے۔ جو شخص اپنی توجہ کو سنبھالنا اور صحیح جگہ لگانا جانتا ہے وہی اعلیٰ کارکردگی دکھا سکتا ہے اور اصل خوشی و اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اس کتاب کے 5 اہم پوائنٹس ہیں۔ پہلا ہے توجہ، جن کی 3 اقسام ہیں۔ اندرونی توجہ، اپنی سوچ، جذبات اور احساسات کو پہچاننا، یہ ہمیں خود آگہی دیتا ہے۔ دوسروں پر توجہ، دوسروں کی بات سمجھنا، ان کے جذبات کو محسوس کرنا، یعنی ہمدردی، یہ تعلقات کو مضبوط بناتا ہے۔ اور باہری توجہ، بڑے نظاموں، دنیا، ماحول اور مستقبل کے اثرات پر غور کرنا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کام میں بہترین کارکردگی۔ جب انسان اپنی توجہ بکھرنے نہ دے تو وہ گہری یکسوئی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہ یکسوئی تخلیقی صلاحیت، کارکردگی اور فیصلوں کو بہتر بناتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے ذہنی سکون اور خوشی۔ بکھری ہوئی توجہ انسان کو بے چینی اور تھکن دیتی ہے۔ جو اپنی توجہ پر قابو پاتا ہے وہی ذہنی سکون، تسلی اور زندگی سے اطمینان حاصل کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے ڈیجیٹل دور کا چیلنج۔ موبائل، سوشل میڈیا اور ہر وقت کی مصروفیت ہماری توجہ کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس لیے آج کے دور میں توجہ کو سنبھالنا سب سے بڑی صلاحیت ہے۔ اور 5واں ہے حل، مراقبہ یا سانس پر توجہ دینا، ایک وقت میں ایک کام کرنا، اپنی ترجیحات واضح رکھنا، دوسروں کو سمجھنے اور سننے کی مشق کرنا۔ مصنف کا پیغام یہ ہے کہ کامیابی صرف ذہانت یا محنت سے نہیں ملتی، بلکہ صحیح وقت پر صحیح چیز پر توجہ مرکوز کرنے سے ملتی ہے۔ توجہ یعنی فوکس ہی اعلیٰ کارکردگی، بہترین تعلقات اور زندگی کے اطمینان کی اصل کنجی ہے۔ اب میں ان 5 پوائنٹس کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں۔ اندرونی توجہ، انر فوکس، یہ کیا ہے؟ یہ اپنی اندرونی دنیا پر دھیان دینے کی صلاحیت ہے، یعنی اپنے خیالات کو دیکھنا اور سمجھنا، اپنے جذبات و احساسات کو پہچاننا، اپنے ارادوں اور کمزوریوں کو جاننا۔ یہ ایک طرح سے اپنی ذات کے اندر جھانکنے کا عمل ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ خود آگہی یعنی سیلف اویئرنیس۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اصل میں کیا چاہیے، آپ کے فیصلے کس بنیاد پر ہیں۔ جذبات پر قابو، غصہ، ڈر یا اداسی میں پھنسنے کے بجائے آپ انہیں پہچان کر بہتر رد عمل دے سکتے ہیں۔ بہتر فیصلے، جب آپ اندر سے صاف اور پرسکون ہوں تو صحیح اور عقل مندانہ فیصلے کرتے ہیں۔ ذہنی سکون، اندرونی توجہ ذہن کو منتشر ہونے سے بچاتی ہے۔ اس کی روزمرہ مثالیں یہ ہیں، آپ غصے میں ہیں لیکن اندرونی توجہ آپ کو یہ پہچاننے دیتی ہے کہ میں ابھی غصے میں ہوں، بہتر ہے کچھ دیر خاموش رہوں۔ امتحان یا انٹرویو سے پہلے آپ کو گھبراہٹ ہے، لیکن اندرونی توجہ آپ کو سانس پر قابو پانے اور پرسکون ہونے میں مدد دیتی ہے۔ کھانے کے دوران موبائل یا سوچوں میں کھو جانے کے بجائے اگر آپ اپنی پوری توجہ کھانے پر دیں تو آپ کو اصل ذائقہ اور سکون محسوس ہوگا۔
اندرونی توجہ کا مطلب ہے اپنی اندرونی کیفیت کو پہچاننا اور اس پر قابو پانا۔ جو شخص یہ صلاحیت حاصل کر لیتا ہے وہ زیادہ پرسکون، خوش اور کامیاب رہتا ہے۔ دوسروں پر توجہ، ادر فوکس۔ دوسروں پر توجہ کیا ہے؟ یہ صلاحیت ہے کہ آپ دوسروں کی دنیا کو محسوس کریں، ان کے خیالات کو سنجیدگی سے سنیں، ان کے جذبات کو سمجھیں، ان کی ضرورتوں اور مسائل پر دھیان دیں۔ یہ وہی چیز ہے جسے ہم عام زبان میں ہمدردی یا ایمپیتھی کہتے ہیں۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ مضبوط تعلقات۔ جب آپ دوسروں پر توجہ دیتے ہیں تو رشتے گہرے اور پائیدار بنتے ہیں۔ اعتماد اور عزت، لوگ آپ کو زیادہ قابل بھروسہ سمجھتے ہیں۔ قائدانہ صلاحیت، لیڈر یا مینیجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو سمجھے اور ان کے جذبات کو اہمیت دے۔ تنازعات کا حل، دوسروں کی نظر سے مسئلہ دیکھنے سے جھگڑے آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی روزمرہ مثالیں یہ ہیں کہ کوئی دوست پریشان ہے تو اس کی بات پوری توجہ سے سننا اور اسے درمیان میں ٹوکنے کے بجائے احساس دلانا کہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ دفتر میں اگر کوئی ساتھی چپ ہے تو صرف یہ پوچھ لینا آپ ٹھیک ہیں اس کے دل کو سکون دے سکتا ہے۔ کسی بچے کی بات کو سنجیدگی سے سننا بجائے یہ کہہ دینے کہ یہ تو معمولی بات ہے۔ دوسروں پر توجہ کا مطلب ہے دوسروں کے دل و دماغ میں جھانکنا اور ان کے جذبات کو اہمیت دینا۔ یہ صلاحیت بہتر تعلقات، اعتماد اور خوشگوار ماحول بنانے کی بنیاد ہے۔ باہری توجہ کیا ہے؟ باہری توجہ کا مطلب ہے اپنے سے باہر کی بڑی دنیا پر نظر رکھنا۔ وہ نظام یا سسٹمز جس پر ہماری زندگی چلتی ہے، جیسے ماحول، معیشت، سوسائٹی وغیرہ۔ مستقبل میں آنے والے اثرات کو سمجھنا، یہ دیکھنا کہ ہماری موجودہ عادات اور فیصلے آنے والے وقتوں پر کیا اثر ڈالیں گی۔ یہ دراصل وسیع نظر اور بڑی تصویر یعنی بگ پکچر دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ وسیع سوچ، انسان صرف اپنی ذات یا قریبی رشتوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ بڑے مسائل پر بھی سوچتا ہے۔ مستقل بینی، آنے والے خطرات یا مواقع کو پہلے سے دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ ذمہ داری کا احساس، ماحول، معاشرتی انصاف اور آنے والی نسلوں کے بارے میں سنجیدہ سوچ پیدا ہوتی ہے۔ نئی راہیں تلاش کرنا، بڑی تصویر دیکھ کر مسائل کے نئے حل اور مواقع سامنے آتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں یہ ہیں کہ اگر ہم پانی یا بجلی کا ضیاع نہ کریں تو یہ باہری توجہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا اثر پوری سوسائٹی اور آنے والی نسل پر ہوگا۔ ایک بزنس مین صرف منافع نہیں دیکھتا بلکہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس کی کمپنی ماحول کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی۔ کوئی استاد صرف بچوں کے نمبر نہیں دیکھتا بلکہ یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ بچے مستقبل میں معاشرے میں کس کردار کے حامل بنیں گے۔ باہری توجہ کا مطلب ہے اپنی ذات اور قریبی تعلقات سے آگے بڑھ کر پوری دنیا، سوسائٹی اور مستقبل کو سمجھنا۔ یہ ہمیں بڑا سوچنے والا، ذمہ دار اور دور اندیش انسان بناتی ہے۔ فوکس یا توجہ کا جو دوسرا پوائنٹ ہے، کام میں بہترین کارکردگی۔ کام میں بہترین کارکردگی کیا ہے؟ یہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنی توجہ کو بکھرنے نہ دے، پوری یکسوئی یعنی ڈیپ فوکس کے ساتھ کام کرے۔ ذہن، دل اور توانائی سب کو ایک سمت میں لگا دے۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ کام تیز اور معیاری ہوتا ہے، تخلیقی صلاحیت بڑھتی ہے، نئے آئیڈیاز اور اچھے حل نکلتے ہیں، فیصلے درست ہوتے ہیں، جذبات اور الجھنوں سے بچ کر وقت ضائع نہیں ہوتا۔ اب اس کی مثالیں یہ ہیں کہ ایک طالب علم
امتحان کی تیاری کرتے وقت موبائل بند کر کے صرف کتاب پر دھیان دے تو وہ کم وقت میں زیادہ یاد کر لیتا ہے۔ دفتر میں ایک ملازم ایک وقت میں ایک کام کرے تو وہ غلطیوں سے بچتا ہے اور باس بھی خوش ہوتا ہے۔ کھلاڑی اگر کھیل کے دوران ناظرین کی آواز یا دباؤ پہ توجہ نہ دیں بلکہ صرف کھیل پر فوکس کریں تو اس کی کارکردگی عروج پر ہوتی ہے۔ کام میں بہترین کارکردگی حاصل کرنے کے طریقے: پہلا تو یہ ہے ترجیحات طے کریں۔ سب سے پہلے اہم کام مکمل کریں۔ بغیر رکاوٹ کے وقت موبائل نوٹیفیکیشن یا ڈسٹریکشن بند کریں۔ ایک وقت میں ایک کام، ملٹی ٹاسکنگ دماغ کو تھکا دیتی ہے۔ چھوٹے وقفے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد آرام کریں تاکہ توانائی بحال رہے۔ مراقبہ یا سانس پر توجہ، یہ دماغ کو پرسکون کر کے توجہ مضبوط بناتا ہے۔ کام میں بہترین کارکردگی اس وقت ملتی ہے جب آپ اپنی توجہ کو قابو میں رکھ کر پوری یکسوئی اور توانائی کے ساتھ ایک وقت میں ایک مقصد پر کام کریں۔ تیسرا پوائنٹ ہے فوکس کا ذہنی سکون اور خوشی۔ ذہنی سکون اور خوشی کیا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان کے خیالات پرسکون ہوں، دل بے چینی اور غیر ضروری دباؤ سے آزاد ہو، انسان اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش رہ سکے۔ توجہ اور سکون کا تعلق مصنف کے مطابق جب ہماری توجہ بکھر جاتی ہے، مثلا موبائل، سوشل میڈیا یا بہت زیادہ فکروں میں، تو ذہن تھک جاتا ہے اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنی توجہ قابو میں رکھتے ہیں اور ایک وقت میں ایک چیز پر مرکوز ہوتے ہیں تو ذہن ہلکا، پرسکون اور خوش رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کھانا کھاتے وقت صرف کھانے پر دھیان دیں تو آپ زیادہ خوشی اور ذائقہ محسوس کریں گے، بجائے اس کے کہ موبائل دیکھتے رہیں۔ نماز، دعا یا مراقبے کے دوران اگر ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ دوست یا فیملی کے ساتھ وقت گزاریں اور پورا دھیان انہیں دیں تو رشتے بھی مضبوط ہوں گے اور دل کو خوشی ملے گی۔ ذہنی سکون اور خوشی کے طریقے: پہلا ہے مراقبہ یا سانس کی مشق۔ چند منٹ صرف سانس پر دھیان دیں، اس سے ذہن کو ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن میں توجہ، کسی کی بات پوری سنیں بغیر ٹوکے۔ کم چیزوں پر دھیان، غیر ضروری فکروں اور کاموں کو کم کریں۔ شکر گزاری، روزانہ یہ سوچنا کہ آج میرے پاس کون سی چیزیں ہیں جن پر میں شکر گزار ہوں۔ قدرت کے قریب جانا، پارک، درخت یا کھلی فضا میں وقت گزارنا سکون بڑھاتا ہے۔ ذہنی سکون اور خوشی کا راز یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو بکھرنے نہ دیں۔ جو چیز آپ کے سامنے ہے اس پر دل و دماغ سے فوکس کریں۔ یہی توجہ آپ کو اندر سے ہلکا، پرسکون اور خوش رکھے گی۔ کتاب کا چوتھا پوائنٹ ہے حل۔ توجہ کے لیے کیا حل ہے؟ پہلا ہے مراقبہ اور سانس کی مشق۔ دن میں چند منٹ صرف اپنی سانس پر دھیان دیں، یہ ذہن کو پرسکون، خیالات کو صاف اور توجہ کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک وقت میں ایک کام، ملٹی ٹاسکنگ دماغ کو بکھیر دیتی ہے۔ ترجیحات طے کریں۔ ہر دن کے آغاز میں طے کریں کہ سب سے اہم 3 کام کون سے ہیں، پہلے انہیں مکمل کریں پھر باقی چیزوں پر جائیں۔ ڈیجیٹل بریک، کچھ وقت کے لیے موبائل، سوشل میڈیا اور نوٹیفیکیشن بند کر دیں، اس سے دماغ تازہ اور یکسو رہتا ہے۔ دوسروں کو سننا، جب کوئی بات کر رہا ہو تو پورا دھیان اس پر دیں۔ ہمدردی یا ایمپیتھی کیا ہے؟ ہمدردی کا مطلب ہے دوسروں کے جذبات اور احساسات کو سمجھنا اور ان کو دل سے محسوس کرنا۔ یہ صرف عقل سے سمجھنے کی چیز نہیں بلکہ دل سے جڑنے کا عمل ہے۔ مصنف کے مطابق ہمدردی کی اقسام ہیں۔ پہلی ہے علمی ہمدردی، کوگنیٹو ایمپیتھی۔ یہ دوسروں کے خیالات اور نقطہ نظر کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ساتھی کی مشکل کو اس کی نظر سے دیکھ سکیں۔ جذباتی ہمدردی،
ایموشنل امپیتھی، یہ دوسروں کے جذبات کو اپنے دل میں محسوس کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی روتا ہے تو آپ بھی اس کے درد کو اندر سے محسوس کریں۔ ہمدردانہ فکر، کمپنشیٹ ایمپیتھی، یہ صرف دوسروں کے احساسات کو سمجھنا نہیں بلکہ ان کی مدد کرنے کی خواہش بھی پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی دوست کو مالی یا جذباتی مدد کی ضرورت ہو تو آپ فوراً اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہمدردی کی اہمیت کیا ہے؟ اس سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، اعتماد اور عزت بڑھتی ہے، کام کی جگہ پر ٹیم ورک بہتر بناتی ہے، لیڈرشپ کے لیے بنیادی ہنر ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اگر دفتر میں ایک ساتھی اداس ہے تو صرف یہ کہنا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پریشان ہیں، میں کیسے مدد کر سکتا ہوں، یہ ہمدردی ہے۔ استاد اگر بچے کی کمزوری کو سمجھ کر اس کے مطابق پڑھائے تو یہ ہمدردی ہے۔ والدین اگر اپنے بچے کے جذبات کو سنجیدگی سے لیں اور صرف نصیحت نہ کریں تو یہ بھی ہمدردی ہے۔ مصنف کے مطابق ہمدردی توجہ کی ایک اہم شکل ہے۔ جب ہم دوسروں کے دل و دماغ میں جھانک کر ان کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو نہ صرف تعلقات بہتر ہوتے ہیں بلکہ یہ ہماری اپنی کامیابی اور خوشی کے لیے بھی ضروری ہے۔